میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے، ہمیں اپنی جتنی بھی تاریخی عمارتیں ان سے شدید نفرت ہے، اور دوسرا ہمیں پیڑوں سے شدید نفرت ہے۔ جدھر ہم پیڑ دیکھتے ہیں نا، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اینوں تے وڈو نا، اے کیوں ہے تھے۔ اور پھر یہ تاریخی عمارتوں سے کچھ تو وہ جاہل ہیں جو کہ ان میں خزانے ڈھونڈتے ہیں۔ میں ایک رونا کئی بار رو چکا ہوں کہ یہ چونیا کے پاس وہ راجہ ٹوڈر مل کی بارادری تھی، اس کا جو حال انہوں نے مارا ہے، اس کی دیواروں میں، فرشوں میں، ڈومز میں، ہر چیز میں سوراخ کر دیے خزانے ڈھونڈنے کے لیے۔ ٹلہ جوگیاں میں گرو نانک دیو کا جو جگہ تھی جہاں بیٹھ کے انہوں نے عبادت کی تھی کہیں 15ویں صدی کے آخری سالوں کے اندر، وہ ایک شگاف اس میں ڈالا گیا کہیں 2002-3 کے اندر کہ اس میں خزانہ نکلے گا۔ پھر اس کا کرتے 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 اب وہ ایک ملبے کا ڈھیر ہے۔ ان 25-26 سال کے اندر میں نے اتنی لوگوں سے اپیل کی کہ بھائی اس کو بچا لو۔ وہ ایک مونیومنٹ ہے جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنوائی گئی تھی گرو نانک دیو جی کی یاد میں، لیکن وہ کوئی نہیں، اب ملبے کا ڈھیر ہے وہاں پہ۔ پھر اسی طرح ٹلہ جوگیاں کے اندر ہی وہ جو ٹیمپل کامپلیکس ہے، اس کے اندر بڑے پیارے خوبصورت کیوبیکلز ہیں، اور وہ میرا خیال ہے 15ویں-16ویں صدی کے ہوں گے، جہاں پہ کہ کوئی کسی بڑے گرو نے بیٹھ کے کبھی پوجا کی ہوگی اپنی، اس میں ایک میں بھی اس کی ڈوم میں شگاف ڈالا ہوا ہے کہ جی ادھر اس میں سے خزانہ نکلے گا۔ جتنی سمادھیاں تھیں وہاں پہ، کوئی 24-25 سمادھیاں تھیں، وہ اکبری تالاب کے ساتھ ہی۔ جب میں پہلی بار 1975 میں گیا ہوں، وہ اب میرا خیال ہے ایک آدھی کوئی رہ گئی ہے، ساری ڈھا دی ہیں خزانے والوں نے۔ ایک تو وہ نسل ہے خزانے ڈھونڈنے والی۔ پھر ہماری جو آفیشل ڈم ہے وہ اتنی ڈفر ہے، اتنی ریٹارڈڈ ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کی قدر کرنی چاہیے ہے۔ ابھی جو حال میں ایک کام کیا گیا کہ وہ راولپنڈی کے باہر، اسلام آباد کے باہر روات آنے والی سڑک کے اوپر ایک گاؤں ہے، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، وہاں پہ ایک مونیومنٹ تھی جو کہ اور بھی گاؤں میں لگی ہوئی ہیں، جس کے اوپر یہ یادگاری تھی کہ یہاں سے اتنے بندے پہلی جنگ عظیم کے اندر گئے اور اتنے بندوں نے اپنی جان وہاں پہ دی۔ اب وہ ایک بڑی مونیومنٹ ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ہسٹری کا کوئی وہ رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، تو جب اس کو ڈھانے کے لیے آئے تو گاؤں کا کوئی بندہ نہیں آیا کہ جی اس کو نہ ڈھائیں، ہمارے باپ داداؤں کی یاد میں ہے۔ وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، وڑ گئے باپ دادے جدھر سے آئے تھے۔ تو وہ پہلے اس کو یہ کیا کہ وہ کھدائی کی، وہاں پہ پتہ نہیں سڑک بنانی تھی، پلاٹ بنانے تھے، پھر گھر بننے ہیں۔ پہلے اس کو چاروں طرف سے چھیل کے نا ایک پلر جیسے کے اوپر رہنے دیا، پھر وہ پلر بھی ڈھا دیا، وہ عمارت ہی ڈھا دی۔ اور ساتھ میں اکبری دور کا کوئی آرچ تھا، یہ دونوں میں نے مونیومنٹس میں نے نہیں دیکھی ہوئی۔ اکبری دور کا آرچ تھا، اس کو بھی ڈھا دیا۔ بچانی کوئی چیز نہیں ہے۔ قبر ہوتے پھر اتنے متھا ٹیکنا ہے نا، وہ تو پھر رہنی چاہیے نا۔ بہت سال ہوئے، میں ایک 2007 کی بات ہے، میں باغسر کا ایک قلعہ، ایک دوست نے مجھے کہا، ایک میرے یونٹ میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، تو جب شاہد کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ میرا کورس میٹ جو ہے وہاں پہ بریگیڈ کمانڈر ہے بھمبر میں، اور وہاں آگے کوئی قلعہ ہے جس کو باغسر کہتے ہیں، باغسر، تو چلو اس کو دیکھنے چلتے ہیں۔ تو وہ ہم نے پروگرام بنایا لیکن کچھ ہوتا رہا، نہ ہم جا سکے۔ پھر وہ 2007 میں مجھے آخر کار موقع ملا، اور میرے مرحوم دوست جنرل خالد شمیم وائن نے، میں نے کہا یار وہ کیسے جاتے ہیں؟ کہتے تو نے جانا ہے تو چلا جا۔ تو میں پھر چلا گیا وہاں پہ فوج کی اجازت سے۔ وہاں قلعہ جو ہے، قلعے کی تو میں داستان سنا چکا ہوں ایک بار پہلے، وہ لگتا تو 17ویں صدی کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا پہلے کا بھی ہو، کیونکہ یہ جتنے بھی قلعے کشمیری سٹائل کے بنے ہوئے ہیں، جیسے مظفر آباد کا قلعہ ہے یا رام کوٹ کا قلعہ ہے، یا اسی طرح کے اور قلعے ہیں، منگلہ کا جیسے ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی اسی سٹائل کا ہے۔ یہ کہانی قلعے کی نہیں ہے،
یہ کہانی جو میں آج سنانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو ہم اپنی سرکاری لوگوں کی حماقت کی سنانا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا قلعے کے باہر ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہے. اس کی دیواریں جو ہیں وہ ایسے کوئی گھٹنے سے نیچے نیچے اونچی ہیں، اور جو شمالی دیوار ہے اس کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سینٹرل لمبی گمٹی ہے، اور اس میں دیا رکھنے کی بھی جگہ ہے، اور سائڈ پہ 2 گمٹیاں چھوٹی چھوٹی. یہ اس کا کل میرا خیال ہے یہ کوئی 2 میٹر بائی 3 میٹر کا اس طرح سے یہ چھوٹا سا تھا. اس کے اندر کوئی قبر شبر نہیں تھی. یہاں مشہور یہ تھا کہ جی یہاں پہ جب جہانگیر مرا نومبر 1622 کے اندر، تو کشمیر میں تھا. کشمیر سے آتے ہوئے اس جگہ سے باغسر سے اوپر جو ایک سرائے تھی جسے چنگس ہیٹلی کہتے تھے، وہاں پہ اس نے اپنا دم دیا. تو وہ وہاں سے یہ پھر اسی رستے سے انہوں نے آنا تھا بھمبر، اور بھمبر سے ہو کے لاہور آنا تھا. تو کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں مر گیا، تو اس کو انہوں نے اس کی لاش کاٹ کے یہاں پہ اس کی انتڑیاں دفن کی. اب یہاں پہ اگر انتڑیاں بھی دفن کرتے نا، وہ قبر سی بنانی تھی، وہ تو انہوں نے نہیں بنائی. لیکن دیکھیے اگر یہ جگہ نماز پڑھنے کی ہوتی نا، تو وہ جو گمٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ گمٹیاں مغربی دیوار کے اوپر، ویسٹرن دیوار کے اوپر ہونی تھی، مکے کی طرف، یعنی آپ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرف ہونی تھی. یہ جو نارتھ کی طرف ہے نا، نارتھ وال کے اوپر جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ دفنایا گیا ہوگا. اور چونکہ اوپر قبر شبر نہیں بنائی، تو وہ جو میرے ساتھ کنڈکٹنگ آفیسر تھا، ایک لیفٹیننٹ تھا، شاید ساجد اس کا نام تھا، انفنٹری کا تھا، لاہور کا رہنے والا. اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ اس کی انتڑیاں دفن کی ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے، گجرات زیادہ دور نہیں ہے، بھمبر سے آپ گجرات پہنچتے ہیں اور پھر آپ لاہور آ جاتے ہیں. تو گجرات میں ایک شاہ جہانگیری ہے، ایک مقبرہ ہے پورا. اور گمان یہ ہے، ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب میرے مرشد تھے، آرکیالوجسٹ. میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں دفن کی ہوں. تو وہ بعد میں ہماری جیسے عادت ہے، قبریں جو بھی کچھ دفن ہوا اس کے اوپر مقبرہ بنا کے متھے ٹیکنے شروع کر دیتے ہیں. وہ شاہ جہانگیری تو بہت بڑا پیر بنا ہوا ہے نا، وہاں لوگ آ کے دعائیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا متھے ٹیکتے ہیں. اب اس کے اندر اگر انتڑیاں بھری ہوئی ہیں، جو کہ ٹٹی سے بھری ہوئی انتڑیاں ہیں، تو ان کی لوگ پوجا کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ خالی تھا، اور یہ ایک ہسٹوریکل مونیومنٹ تھی. اس کی آپ حالت دیکھیے، یہ ایک اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے تھا. پتہ نہیں اب وہ کون احمق محکمہ تھا، ہمیں نہیں پتہ. یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے دوست کامران ارشد کی لی ہوئی ہے. کامران جو ہے نا وہ اب تو صوفی لگتا ہے، درویش لگتا ہے. اتنی لمبی داڑھی ہے، میری طرح اس کا سر گنجا ہے، اور مندریاں شندریاں اس نے انگلیوں میں ڈالی ہوئی ہیں. وہ کو کلندر لگتا ہے. وہ دنیا بھر میں، یعنی پاکستان جو ہماری دنیا ہے، اس میں پورے میں وہ موٹر سائیکل پہ گھومتا پھرتا ہے، اور بلوچستان تک چلا گیا ہے. میں حیران ہوں کہ میں ڈرتا ہوں، وہ شیر کا بچہ نہیں ڈرتا، وہ ہر جگہ گیا ہوا ہے. یہ تصویر کامران ارشد کی لی ہوئی ہے. اور میں نے پوچھا نہیں، میری کل ہی اس سے بات ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا نہیں کہ کس سال میں لی ہے، لیکن یہ نئی لگ رہی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ٹائلیں، وہ باتھ روم ٹائلز لگ چکی ہیں، اور قبر بن گئی ہے، باقاعدہ قبر بن گئی ہے. اور بھائی اگر ٹٹی سے بھری ہوئی انتڑیاں تھیں تو قبر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اگر مجھے لیفٹیننٹ 2007 میں بتا رہا تھا کہ جی یہ یہاں پہ اس کی انتڑیاں دفن کی ہیں. یہ ہوتا تھا رواج، جب لاش خراب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ آپ انتڑیاں دفنا دیتے تھے. جیسے دھمیک میں، جہاں پہ یہ اتنا بڑا مقبرہ بن چکا ہوا ہے، اب یہاں پہ وہ جو شہاب الدین غوری کو جب کھوکھروں نے خنجر مار مار کے مارا، تو وہ اس کو لے جانا تھا غزنی دفنانے کے لیے. اور طبقات ناصری جو ہے، جو ایک کنٹمپریری ہسٹری ہے، یعنی اس کی مارے جانے کے کوئی 70-80 سال بعد لکھی گئی تھی.
اس میں واضح طور پہ ہے کہ شہاب الدین کو لے جا کے غزنی میں اس مسجد میں دفنایا جس کے اندر وہ جو کہ اس نے اپنی بیٹی کے نام پہ بنوائی ہوئی تھی، لیکن دھمیک میں جہاں اسے قتل کیا گیا وہاں ہم نے اتنا بڑا مقبرہ بنا دیا۔ اس میں ویسے ایک کوئی جنرل شیر علی پٹودی ہوتا تھا اور ایک اپنا عبد القدیر خان جو ہمارا بم ڈاکٹر ہے وہ ہوتا تھا، انہوں نے یہ ڈھکوسلا کیا تھا کیونکہ میزائل کا نام بھی تو غوری رکھنا تھا نا۔ اب یہ پتہ نہیں کس احمق محکمے نے کیا کام، یہ جو پھر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ جو ایک ہسٹوریکل مونیومنٹ تھا اس کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ کہاں یہ اس کا حلیہ تھا اور کہاں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک قبر بنا دی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کب یہ عقل آئے گی کہ جو ہمارے ہسٹوریکل مونیومنٹس ہیں وہ چاہے ٹٹی سے بھری ہوئی انتڑیوں کے ہی ہوں، ان کو ہمیں پھر بھی تہذیب کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیکن چونکہ ہمیں ایک ہمیشہ قبر چاہیے ہوتی ہے متھا ٹیکنے کے لیے، تو وہ چاہے ٹٹی سے بھری ہوئی انتڑیوں کی قبر ہو، وہ ہم نے ادھر پوری قبر بنا دی اور اب لوگ آ کے متھا ٹیکتے ہوں گے اگر ادھر آنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ جو باغسر کا قلعہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اس سے صرف 1 کلومیٹر پرے انڈیا کا اور پاکستان کا بارڈر گزرتا ہے، تو عام بندہ تو یہاں پر بھی نہیں مار سکتا، فرشتے بھی شاید یہاں پر نہیں مار سکتے، صرف فوجی جا سکتے ہیں۔ اگر یہ جگہ عام ہو گئے آنے جانے کے لیے تو یہاں دیوے جلنے شروع ہو جائیں گے، متھے ٹیکنے شروع ہو جائیں گے، اس کا بھی نام شاید شاہ جہانگیری بن جائے اور لوگ اسے پیر مانیں گے اور لوگوں کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو پتہ نہیں ہمیں کب وہ سمجھ آئے گی کہ ہسٹوریکل مونیومنٹس کے ساتھ یہ کسب نہیں کرنا چاہیے۔